الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یہ سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس سورۃ مبارکہ کو لے کر زمین پر اترے تھے۔ سورہ کہف کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اگر اس حدیث پاک کو بیان کیا جائے تو سورہ کہف کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ کافی ہے۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعہ کے دن، اللہ تعالی فتنوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، دن بدن نئے نئے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کا آسان نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور بھی بہت سارے فضائل سورہ کہف کے احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔
یہ چند فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ یہودیوں نے مشرکین کے توسط سے، مشرکین کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ نمبر 1، روح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مغرب سے لے کر مشرق تک کا سفر کیا، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا تھا پہنچ گیا، اور مشرق اور مغرب کو فتح کر دیا۔ یعنی اس بادشاہ کے حالات ہمارے سامنے بیان کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ کل ان سوالات کے جوابات دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتظار فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل آئیں گے اور مجھے ان سوالات کے جوابات بتلائیں گے۔ لیکن 15 روز گزر گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے، کوئی وحی نہیں آئی۔ تو مشرکین نے اور کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے، اور یہ پوری سورت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ کہف جسے کہتے ہیں۔ 2 سوالات کے جوابات اس سورت مبارکہ میں دیے گئے ہیں، اور پہلے نمبر کا جو سوال ہے کہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا، اور ساتھ میں یہ پیغام دیا گیا کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا یعنی اپنے آگے کے کام کو جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو انشاءاللہ کے ساتھ مقید کر لیا جائے، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ آدمی کل زندہ رہے گا یا نہیں، وہ کام اس سے مکمل ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کہیے کہ انشاءاللہ میں آئندہ کل اس کام کو کروں گا، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو آگے طریقہ بھی بتلا دیا گیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب یاد آ جائے کہہ لیا کریں۔ تو ایک تو اس سورت مبارکہ کے بیک گراؤنڈ سے یہ سبق ملا ہمیں
کہ کوئی کام کیا جائے، کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ ضرور کہہ لینا چاہیے، اس کو اللہ کی مشیت پر، اللہ کے ارادے پر موقوف کر دینا چاہیے۔ اس صورت مبارکہ سے ایک سبق ہمیں یہ ملا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں دو سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، ایک تو اصحاب کہف کے سوال کا جواب دیا گیا، اور دوسرا وہ بادشاہ جس نے مغرب و مشرق کا سفر کیا اور ان ساری جگہوں کو فتح کر کے پوری دنیا پر حکمرانی کی، جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ ذوالقرنین کے حالات سناؤ، اور ایک سوال جو پہلے نمبر پر کیا گیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب دیا گیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح یہ میرے پروردگار کی جانب سے بنی ہوئی ہے، یہ میرے پروردگار نے بنائی ہے۔ دوسری ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح کو براہ راست پیدا فرمایا ہے، وہ نظر نہیں آتی ہے۔ جب بدن سے روح نکلتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس سوال کے جواب میں یہ جواب دیا گیا کہ تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تم روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ روح کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ تمہیں پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ تمہارے پاس تو بہت تھوڑا علم ہے۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں سورہ کہف نازل فرمائی، اور اس میں شروع سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا۔ دوسرے رکوع میں اس کی ابتدا ہو رہی ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کو اصحاب کہف کا برحق اور سچا سچا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ کون تھے اصحاب کہف؟ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا ہے جسے دقیانوس کہا جاتا ہے۔ یہ شرک پرستی میں مبتلا تھا اور لوگوں کو جبراً شرک کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ اب یہ تو اصحاب کہف تھے۔ کہف یہ عربی زبان کا تو اصحاب کہف کا مطلب یہ ہوا کہ غار والے، گوفا والے۔ تو یہ چند نوجوان تھے جو شرک پرستی میں مبتلا نہیں تھے۔ انہوں نے بڑے دربار میں بادشاہ کو توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ پھر جب ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا، یہ اندیشہ ہوا کہ اب ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، ہمیں چوٹ پہنچ سکتی ہے، ہم پر مصیبت آ سکتی ہے، تو انہوں نے شہر سے دور ایک غار میں پناہ لے لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے سے غار میں ان کو سلا دیا ہے۔
اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 309 سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ان کا انتظام کیا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا، جب سورج غروب ہوتا تھا، تو سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں ان پر نہیں پڑتی تھی براہ راست، بلکہ کترا کر چلی جاتی تھی۔ یعنی غار میں سورج کی روشنی بھی پڑتی تھی، اس سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے تھے، اور براہ راست سورج کی تپش ان کو محسوس نہیں ہوتی تھی، تاکہ ان کا بدن سورج کی تپش سے جھلس نہ جائے، جل نہ جائے۔ یہ کیا تھا کہ اس غار کے قریب کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ عجیب و غریب رعب ڈال دیا تھا، عجیب و غریب دہشت طاری کر دی تھی کہ جو کوئی بھی اس غار کے قریب جانا چاہتا تھا تو من جانب اللہ اس کے دل کے اندر دہشت پیدا ہو جاتی تھی، وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب کرشمہ تھا۔ اور تیسرا انتظام اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ 309 سال تک ان کو سلائے رکھا تو ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ بِذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ۔ وہ سوئے ہوئے تھے لیکن دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا تھا، دیکھنے والے کو یہ نظر آتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، یہ بیدار ہیں، یہ سوئے نہیں ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے، اس لیے کہ اگر ایک ہی کروٹ پر آدمی سوتا رہے تو چونکہ جسم میں ایک قسم کی حرارت ہوتی ہے، ایک گرمی ہوتی ہے، تو ایک ہی کروٹ پر آدمی سویا رہے تو اس جگہ پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آتی ہیں، جسے انگریزی زبان میں بلیڈ سول کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا اور کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام تھا۔ بہرحال دقیانوس نامی بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی اور 309 سال تک سلائے رکھا۔ پھر دقیانوس نامی بادشاہ کا زمانہ گزر گیا اور نیک بادشاہ کا زمانہ آیا۔ تو اب چونکہ نیک بادشاہ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، وہ فتنہ یہ تھا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد ہمیں زندہ نہیں ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا ہے، آخرت قائم نہیں ہوگی، آخرت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے آخرت کا انکار کر دیا۔ اب چونکہ بادشاہ نیک تھا، اس کو فکر لاحق ہوئی کہ کسی طریقے سے ان کو اطمینان دلانا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اور ادھر 309 سال کے بعد اصحاب کہف کو بیدار کر دیا ہے۔ اور بیدار کیا تو یہ تذکرہ کرنے لگے کہ ہم کتنے دن سوئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم 1 دن سوئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آدھا دن سوئے، حالانکہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔
تو کہا کہ ایک آدمی ہم میں سے جائے، اب 309 سال تک سوئے رہے تو کرنسی بھی بدل گئی، اب ان کے پاس تو پرانے روپیے سکے ہیں، اب لے کر بھیجا، لیکن ساتھ میں یہ کہا ایھا ازکا طعامن، کہ روپیے لے کر تو جا رہے ہیں لیکن خوب ہوشیاری سے کام لیں، کسی کو بھنک نہ لگ جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ پھر ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا ازکا طعامن، صاف ستھرا کھانا لائے، یعنی حلال کھانا ہو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی بھی جگہ ہم ٹریولنگ کریں، کسی بھی جگہ ہم سفر کر کے جائیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت پیش آئے، ہمیں بھوک لگے تو ہمیں حلال کھانا تلاش کرنا چاہیے۔ یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا۔ اب جب وہ روپیے لے کر گیا، بازار میں گیا، کھانا لیا، پیسے دینے کی باری آئی، پیسے دیے تو جو تاجر تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل پرانا روپیہ ہے، یہ کون سے زمانے کا روپیہ ہے؟ تو اولاً تو اسے یہ لگا کہ اسے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہے، لیکن جب اس نے بتایا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے، میرے ہاتھ کوئی خزانہ نہیں لگا ہے، بلکہ یہ میری اپنی کرنسی ہے، یہ میرا اپنا روپیہ ہے، تو اب بادشاہ کے دربار میں اس کو لے گئے۔ بادشاہ نے تفتیش کی، تحقیق کی، معلوم ہوا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ان کا اپنا روپیہ ہے۔ پھر سارا واقعہ بیان ہوا، سارا ماجرا پتہ چلا کہ اصل میں یہ ہوا تھا، یہ اصحاب کہف ہیں، یہ غار والے ہیں، جو غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد ان کو اٹھایا، یہ بتلانے کے لیے جو منکرین آخرت تھے، جو آخرت کا انکار کر بیٹھے تھے، جو مرنے کی زندگی کے بعد جو زندگی ہے اس کا انکار کر بیٹھے تھے، ان کو یہ بتلا دیا اللہ رب العزت نے کہ جو اللہ رب العزت اصحاب کہف کو یعنی غار والوں کو 309 سال تک سلا کر دوبارہ اٹھا سکتے ہیں، دوبارہ بیدار کر سکتے ہیں، تو وہی اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بتلا دیا۔ اور شہر والوں کو یعنی جو منکرین آخرت تھے ان کو اطمینان ہو گیا، انہوں نے توبہ کر لی۔ تو یہ فتنہ اٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس فتنے کو ختم فرمایا۔ تو یہی اس سورت مبارکہ کی فضیلت ہے، اس سورت مبارکہ کا سبق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کی پابندی کریں، اس کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی جو دن بدن نئے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔